پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خضر علیہ السلام نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ لہٰذا قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام اسم مبارک، اگرچہ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا اسم مبارک تفصیل سے نہیں آیا، لیکن متعدد روایت کے مطابق سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں اس عالم کا ذکر ہوا ہے۔ اس عالم سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اس آیت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے۔ محسوس رحمت الہی ان کے شامل حال تھی اور وہ اللہ کی طرف سے علم لدنی کے مالک تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی آل اولاد سے تھے۔ آپ کا اسم گرامی طالیہ بن ملکہ تھا اور خضر ان کا لقب تھا۔ خضر کے معنی سب سے وہ جہاں بھی قدم رکھتے آپ کی برکت سے سبز اور شاداب ہو جاتی۔ متعدد روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ جناب ذوالقرنین کے نام میں سے تھے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کروں؟ اور پھر صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک فقیر ان کے پاس آیا اور جو انہیں جانتا بھی تھا، اور پھر اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے مدد کا تقاضا کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ فقیر نے کہا کہ میں آپ کے چہرے پر نورانیت کے آثار دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میں آپ سے خیر کا تقاضا رکھتا ہوں، بس آپ کو عزت خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مجھے میری ماں کی قسم دی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے جس امر عظیم کی قسم دی ہے میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے بطور غلام اس بازار میں بیچ دیں اور ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ فقیر نے کہا کیا ایسا کام کرنا درست ہے؟ اور جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور آپ نے مجھے اس ذات عظیم کی قسم دی ہے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس عظیم نام کو کوئی اہمیت نہ دوں۔ آپ مجھے بازار میں فروخت کر دیجئے۔ اس فقیر نے خضر علیہ السلام کو 400 درہم کے تحت فروخت کر دیا اور رقم اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام ایک مدت تک اس تاجر کے پاس رہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا ان کے ذمے کوئی کام بھی نہیں لگاتا۔ ایک دن انہوں نے اس تاجر سے پوچھا اور آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے خریدا ہے، لہٰذا مجھے حکم دیجئے کہ آپ کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ اور تاجر نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کسی زحمت میں ڈال دوں، کیونکہ آپ بوڑھے ہیں۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کام کرنا میرے لیے کوئی زحمت نہیں۔ تاجر نے انہیں گھر کے کونے میں پڑا ہوا ایک پتھر دکھایا۔ وہ اس قدر بڑا تھا کہ انہیں گھر سے باہر لے جانے کے لیے 6 افراد کی ضرورت تھی جو سارا دن کام کرتے اور اسے اٹھا کر باہر لے جاتے۔ اور پھر اس تاجر نے کہا اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس پتھر کو اسی وقت اکیلے ہی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اور تاجر نے یہ دیکھ کر کہا کہ آپ نے تو بہت بڑا کام انجام دیا، آپ تو اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی اور میں اتنی طاقت نہیں۔ کچھ ہی مدت کے بعد تاجر نے ایک سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خضر علیہ السلام سے کہا میں نے آپ کو آمین پایا ہے، لہٰذا میں آپ کو اپنے گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آتا آپ میرے اہل خانہ کے لیے ایک اچھے اور سچے جانشین بنیں، اور میں آپ کو کسی اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی زحمت نہیں ہے،
جو بھی آپ کام کہیں گے میں اسے سر انجام دوں گا۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ میرے واپس آنے تک کچھ اینٹیں جمع کر لیں۔ اور پھر تاجر سفر پر روانہ ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ جب واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے ایک عالی شان محل نما بلڈنگ تیار کر لی ہے، اور اس نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو عزت خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کام کیا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے مجھے عزت خدا کی قسم دی ہے، اور اسی خدا نے مجھے اپنی بندگی پر زندہ رکھا ہوا ہے، اور آپ نے میرا نام سنا ہوگا، میں خضر ہوں۔ ایک فقیر نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں تھی جو میں اس فقیر کو دے سکوں۔ اس نے مجھے خدا کی قسم دی، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا، اور اس نے مجھے آپ کے ہاتھوں بیچ دیا، اور وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذات خدا کی قسم دے کہ وہ اس کی حاجت کوئی پوری کرے اور وہ اسے پورا کر سکتا ہو لیکن نہ کرے، تو روز قیامت اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت اور خون نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہڈیاں ہوں گی جن کے بجنے کی آواز کانوں تک آ رہی ہوگی۔ اور پھر تاجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا اور میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ نے میرے اوپر لطف و کرم کیا ہے۔ تاجر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح کا بھی برتاؤ کریں ہم آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ علیہ السلام چاہتے ہیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو تاکہ میں عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤں۔ تاجر نے بہت معذرت کرتے ہوئے خوشی سے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حمد و صفات ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنی بندگی کی توفیق دی اور مجھے اپنی بندگی کی روشنی میں انہی رافات سے نجات عطا کی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میں آپ سے ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو پہ، اور اپنے پیاروں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ دوستو۔